میں ہوں آسیہ کوثر اور آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے اندر جو فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے خلاف جو نظرثانی کی درخواستیں دائر ہوئی تھی، آج ان کی سماعت ہوئی اور آج کی بڑی تہلکہ خیز سماعت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے بڑے اہم ریمارکس اور بڑے اہم سوالات سامنے آئے، تو ساتھ ہی ساتھ ابصار عالم کی جانب سے جو کہ سابق چیئرمین پیمرا بھی رہ چکے ہیں، ان کی جانب سے انٹیلیجنس اداروں پر اور کچھ مخصوص انفرادی شخصیات کے اوپر جو ہے وہ الزامات بھی لگائے گئے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جہانزیب عباسی صاحب موجود ہیں۔ پوری کورٹ کی آج کی جتنی بھی پروسیڈنگ تھی، ساری پروسیڈنگ کے دوران کمرہ عدالت میں موجود رہے اور ساری کارروائی اپنی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے دیکھی۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے اور کیا کچھ شخصیات اور کچھ لوگ بے نقاب ہونے جا رہے ہیں اس سپریم کورٹ کے اندر۔ جہانزیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آج فیض آباد دھرنے کیس کی سماعت ہوئی، ابصار عالم کی جانب سے بڑے سخت قسم کے الزامات جو ہیں وہ انفرادی شخصیات کے اوپر اور اداروں کے اوپر بھی لگائے گئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کس طرف یہ کیس جا رہا ہے اور کیا اس میں جو ہے وہ نئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ شکریہ آسیہ، کلیئر ہے بالکل۔ کورٹ نے جو اسپیشل انکوائری کمیٹی جو وفاقی حکومت کی جانب سے بنائی گئی تھی اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، تو رضاکارانہ طور کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یہ آپشن دی کہ ہم اس معاملے کے اوپر ایک انکوائری کمیشن آف ایکٹ کے تحت ہم ایک کمیشن بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے یا سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے اٹارنی جنرل نے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھ کے اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ ابصار عالم نے فیض حمید کا نام لیا جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور جب بالخصوص فیض آباد دھرنا چل رہا تھا تو اس وقت وہ بطور جی ڈی سی جو ہے وہ انفلوئنس ہو رہے تھے۔ یہ الزامات ہیں میڈیا کے اوپر، میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، تو یہ ساری باتیں کورٹ کے سامنے انہوں نے رکھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے پہ اگر کمیشن بنتا ہے تو کیا کمیشن فیض حمید کو بھی طلب کرے گا، اور اگر طلب کرتا ہے تو کیا وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ وہ ساری باتیں ہیں بہرحال جو کمیشن بننے کے بعد بھی ہی اسٹیبلش ہوں گی۔ لیکن ایک چیز کورٹ نے یہ ضرور کہی ہے کہ ہمیں ٹی او آرز میں یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو ایک ساتھ اچانک سے جو ریویو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں، کیا یہ محض اتفاق تھا یا یہ کوئی حادثہ تھا، اور کیا یہ ریویو پٹیشنز فائل کرنے کی کسی نے کوئی ہدایات جاری کی تھی۔ تو انڈائریکٹلی اگر ہم کہیں تو یہ پورا کیس اب فیض حمید کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ اب کمیشن بنتا ہے، کمیشن فیض حمید کو طلب کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا۔ تو اب اس صورتحال میں معاملہ کافی دلچسپ ہو گیا ہے۔ کیا لگتا ہے ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں وہ عناصر جو فیض آباد دھرنے کے پیچھے تھے؟ دیکھیں، کورٹس ایکسپوز کریں یا نہ کریں، کم از کم ہسٹری نے تو ان کو ایکسپوز کر دیا ہے اور چیزیں واضح ہو چکی ہیں، کلیئر ہو چکی ہیں۔ اب اصل ایشو یہ ہے کہ اگر ایکسپوز تو ہو چکے ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اب سوال یہ باقی ہے۔ تو اس کو اب کمیشن کیا کہتا ہے، کمیشن کی ریکمنڈیشنز میرے خیال میں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی کورٹ آف لاء پہ۔ ہم نے جتنے بھی کمیشنز کور کیے ہیں اس میں کم از کم ایک چیز تو یہ اسٹیبلش ہوئی ہے۔ تو اب اس صورتحال میں کیا فردر کارروائی ہو سکتی ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کمیشن فیض حمید کو بلاتا ہے تو کیا فیض حمید آئیں گے؟ وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں، اور ایسی صورتحال میں کیا یہ ٹکراؤ کسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں جو بہرحال ہمیں آگے چل کے ان کے جوابات ملیں گے۔ لیکن جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا ٹی ایل پی کے حوالے سے، ٹی ایل پی کے حوالے سے جو جواب الیکشن کمیشن نے دیا کہ 15 لاکھ روپے کی فنڈنگ ہوئی ہے، وہ تو جسٹ لائک اے پینٹ، تو اس اپنے جواب کو الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا ہے، اور اب از سر نو اسکروٹنی کمیٹی جائزہ لے گی، ٹی ایل پی کے اثاثوں کی چھان بین کرے گی، اور اگر یہ چیزیں اسٹیبلش ہوئیں تو شاید ہو سکتا ہے ٹی ایل پی کے اوپر عام انتخابات سے پہلے بین لگ جائے، ان پہ پابندی لگ جائے۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی ریویو، وہ واپس کر دی گئی، وزارت دفاع آئی بی کی درخواستیں واپس کر دی گئی۔ شیخ رشید احمد کو نوٹس کیا گیا ہے کہ آپ کو ایک موقع انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دے رہے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو اس کیس کو بذریعہ وکیل یا خود پیش ہو کر پرسیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ سر، آج جو موجودہ چیئرمین پیمرا ہیں سلیم بیگ، ان سے جب عدالت نے پوچھا کہ آپ نے نظرثانی درخواست کیوں دائر کی، تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ سب دائر کر رہے تھے تو میں نے سوچا میں بھی کر لوں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کے اس طرح کا ایک جواب، یہ ایک بچکانہ جواب ہے، یا وہ تیاری نہیں کر کے آئے ہوئے تھے، یا یہ بھی پیچھے سے ہدایات دی گئی تھی کہ عدالت سوال کچھ بھی کرے، آپ نے جواب میں سر نہیں لانا؟ چیئرمین پیمرا
درست یا دو ٹوک جواب نہیں دے سکے، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن دوسری جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ کی جانب سے جو سوالات کیے گئے شاید وہ بھی نامناسب تھے۔ مثال کے طور پہ پیمرا کے وکیل حافظ ایس اے رحمان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور پھر وہ ایک طرح سے احتجاجاً کمرہ عدالت چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد سلیم بیگ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا اصل نام سلیم بیگ ہے، لیکن جو ربر سٹیمپ یوز کرتے ہیں اس میں لفظ بیگ نہیں لکھا ہوا۔ مطلب آج کمرہ عدالت ایسے لگ رہا تھا کسی تفتیشی کا کمرہ ہے۔ نہیں، دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کم از کم کورٹس میں جو ہے نا وہ اس طرح سے ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا ویو ہے۔ جی بالکل، آج فیض آباد دھرنے کیس کی آپ نے تمام تر جو ہیں وہ تفصیلات دیکھی ہیں کہ کس رخ پر یہ جا رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے جو عناصر موجود تھے، کیا ان عناصر کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے گی؟ کیا عدالتی فیصلے جو ماضی میں آیا ہے اس پر عمل درآمد کی کیا سچویشن ہوگی؟ اور آگے چل کر اب جیسے کہ الیکشن کمیشن کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ رپورٹ جمع کروانی پڑے گی، اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ ٹی او آرز کے مطابق اور الیکشن انکوائری الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ایک الیکشن انکوائری کمیشن بنانے کے لیے بھی وقت مانگا ہے کہ حکومت کو تجویز دی جائے گی۔ دوسری جانب جو ہے وہ ابصار عالم کی جانب سے بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے اوپر جو ہے وہ سخت قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر انکوائری کمیشن بنتا ہے تو کیا ابصار عالم اس انکوائری کمیشن میں شامل ہوں گے اور کیا وہ اپنے لگائے گئے الزامات کو ثابت کر سکیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ جو انکوائری کمیشن بنایا جائے گا کیا وہ انکوائری کمیشن فیض حمید کو بھی جو ہے وہ طلب کرے گا، اور اگر وہ انکوائری کمیشن فیض حمید کو طلب کرتا ہے تو کیا وہ اس انکوائری میں اور اس کارروائی میں شامل ہوں گے؟ اس انکوائری کمیشن کی کارروائی میں جو ہے وہ فیض حمید شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن بہرحال آج کے اگر اوور آل کارروائی کی بات کی جائے تو 9 جو نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی اس میں سے انٹیلیجنس اداروں کی، ایم کیو ایم کی اور جو کچھ لوگوں کی درخواستیں تھیں وہ اعجاز الحق کی درخواست وہ واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی ہے۔ شیخ رشید کو جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے، لیکن ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ بننے کے چانسز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انکوائری کمیشن کیا فیض حمید سے انکوائری کر سکے گا اور کیا اس انکوائری کمیشن میں ابصار عالم اپنے لگائے گئے الزامات کو ثابت کر سکیں گے یا نہیں۔